سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے لے کر 213 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ سل عربی زبان میں سوال سے نکلا ہے، سل پوچھ لیجئے، سوال کر لیجئے ان سے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی ہی روشن آیات، روشن دلائل، معجزات ان کو دیے، مگر اس کے باوجود بھی وہ راہ حق پر گامزن نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بنے، اور بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ اولاد یعقوب بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھیں، ہم نے کتنے ہی نشانیاں، معجزات ان کو عطا فرمائے، ان کی خاطر صحرا کے اندر رب کائنات نے بادلوں کو سایہ نہیں بنائے رکھا ان کے لیے؟ کیا ان کو آسمان سے، جنت سے من و سلوہ جیسی خوراک عطا نہیں کی گئی؟ کیا ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، پتھروں سے 12 چشمے جاری نہیں کیے گئے؟ کیا رب کائنات نے انہی کو سمجھانے کے لیے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پہ شامیانے کی طرح کھڑا نہیں کر دیا تھا؟ پوچھیں ان سے، ہم نے کتنی ان کو نشانیاں دکھائیں، مگر اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو بہت بڑی نعمت تھے ان کے لیے، انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یاد رکھو، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے، یعنی نعمتوں پر ایمان لانے کی بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو پھر اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بھی دیکھ لے اور پھر بھی نہ مانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے آقا سے بڑی بڑی نشانیاں مانگی کہ جی ہمارا شہر چھوٹا ہے، پہاڑیاں قریب قریب ہے، یہ پہاڑیاں تھوڑی تھوڑی دور کروا دے تاکہ شہر کا میدانی علاقہ بڑھ جائے۔ اب اللہ کے لیے کوئی ناممکن کام تو نہیں تھا، جو کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے اوپر شامیانے کی طرح کھڑا کر دیتا ہے، وہ مکہ کے پہاڑوں کو بھی تھوڑا دور کر سکتا تھا۔ مگر ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اس طرح رحمت کا سامان کیا کہ ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا، کہا اگر اتنا کھلی نشانی تم اللہ کی دیکھ لو گے اور پھر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی ان کا نہ ماننا جو ہے، اگر آج نہیں مانتے، نشانی نہیں دکھائی گئی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں مانیں گے تو ان کی نسلیں مان جائیں گی، مگر ان کو تباہ و برباد نہ کر دیا جائے۔ ان کو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ کیوں نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے؟ فرمایا ان کے لیے، ان کافروں کے لیے اصل میں دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی، مزین آراستہ، بڑی کشش والی۔ کوئی چیز زیب و زینت میں ہو تو آنکھیں ادھر اٹھتی ہیں اور آنکھیں اس کے اوپر انسان کی رجھتی ہیں۔ کہا ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی، اس لیے یہ اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لا رہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان لانے والوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئے اور ان کی خاطر اپنی جانیں خرچ کر رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، اپنا مال لٹا رہے ہیں، تو یہ مذاق کرتے ہیں، دیکھو جی یہ ان کے پیچھے لگ کر اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں، ہمیں دیکھو سب کچھ بچایا ہوا ہے ہم نے اپنا، ہماری طاقت، ہمارے نوکر چاکر، ہمارا سب کچھ موجود ہے۔ کہا یہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر جو تقوی والے لوگ ہیں قیامت کے دن انہی کے درجے ہی اونچے ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جہاں تک تعلق ہے رزق کا، مال و دولت کا، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ دنیا میں جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نہ راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا کے مال کا تعلق اس بات سے
کوئی نہیں ہے کہ اللہ بہت راضی ہے تو بہت مال دے دیا، اللہ ناراض ہے تو مال لے لیا، یہ اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ابتدا میں ایک ہی امت تھے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لائے، ان کی اولادیں سارے ایک ہی دین پر تھے، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی اور دین نہیں تھا، سب ایک تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ پیغمبر بھیجتا رہا ان میں، خوشخبریاں دینے والے پیغمبر، ڈر سنانے والے پیغمبر، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ کتاب بھی اتارتا رہا، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگ اپنے اختلافی معاملات میں اللہ کے کتاب میں دیے گئے قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا وہ جو ایک لوگ تھے، پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، احکام آئے، پھر اختلاف کیسے پیدا ہو گیا؟ کا اختلاف لوگوں نے دلائل آنے کے باوجود باہمی حسد کی وجہ سے کیا۔ اختلاف کی ایک بڑی وجہ حسد ہے، وہ کیوں آگے نکل گیا؟ آپ جانتے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو سب سے پہلا بڑا اختلاف سامنے آیا، جس پہ قتل تک کی نوبت پہنچ گئی، وہ کیا تھا؟ حابیل و قابیل والا معاملہ، کہ یہ فلاں جو شادی ہے میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی، بھائی کیوں کر رہا ہے؟ اس بات پہ حسد میں پہلا جو ایک بڑا اختلاف جس پہ قتل ہو گیا تھا، پہلا قتل زمین پر، وہ اس حسد کی وجہ سے ہو گیا، یہ مجھے کیوں نہیں ملی، اسے کیوں مل گئی ہے۔ فرمایا لوگ ایک ہی تھے شروع میں، جب پیغمبروں کی تعلیمات آئیں اور اس پر عمل کرنا پڑا، فیصلے کروانے پڑے، تو فیصلوں میں جس کو اپنا حق ملتا گیا وہ خوش ہوا، اور جس کو نہیں ملا یا جو سمجھا کہ بھئی میرا حق تھا مجھے کیوں نہیں ملا، وہ حسد میں آ گیا۔ اس نے اپنے اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے نفس کی بات پہ کھڑا ہو گیا اور ضد اور حسد سے کام لیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ پاک نے جو ایمان والے تھے ان کو ہدایت دی، ان اختلافی معاملات میں اللہ نے اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے جس کو چاہا ہدایت دے دی ایمان والوں کو۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہی صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ جب معاملات میں اختلاف ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے انسان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم کی مرتے دم تک ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ زندگی فرما برداری والی اور خاتمہ ایمان والا عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔